نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه اللهم صل وسلم وبارك على روح سيدنا ومولانا محمد في الأرواح اللهم صل وسلم وبارك على جسد سيدنا ومولانا محمد في الأجساد اللهم صل وسلم وبارك على قبر سيدنا ومولانا محمد في القبور اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وأصحابه أجمعين محبت سے مل کے پڑھنے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العالمین جل جلالہ و اعظم شانہ و لا الہ غیرہ کے حضور دعا اے ذات احد و صمد، اے ذات غفور و رحیم، اور اے ذات ستار و غفار، تو ہماری لغزشوں، خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ظاہر باطن پر اپنا خاص فضل و کرم فرما، ہمارے گھروں پر اپنی خصوصی عنایات، رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما، ہر قسم کی ارضی و سماوی آفات، بلیات، امراض اور حادثات سے پورے عالم انسانیت کو، بالخصوص حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ساری امت کو، تمام اسلامی ملکوں، شہروں، بستیوں کو، اور خاص طور پر قریہ عشق محمد کشور حسین ارض وطن پاکستان کو محفوظ اور مامون فرما، جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں کا نور، سرور، یمن اور سعادت ہم سب کو عطا فرما۔ قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ اخلاص آج کی گفتگو کا عنوان ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے حق بیان کرنے اور ہم سب کو قبول حق اور اس پر عمل کی توفیق ارزانی فرمائے۔ 2 جمعے قبل محترم پروفیسر مجاہد حسین مرزا صاحب نے اسی عنوان پر آپ کے سامنے گفتگو فرمائی، تو ایک عزیز نے کچھ سوال رکھے میرے سامنے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس عنوان کی تھوڑی مزید وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے۔ سورہ اخلاص قرآن مجید فرقان حمید کا نہایت اہم سورہ ہے، اور اس سورہ پاک کو جہاں سورہ اخلاص کہتے ہیں وہاں حدیث میں اس کے اور بھی نام بیان ہوئے ہیں۔
4 آیتوں پر مشتمل یہ سورہ ہے، اور قرۂ عرب کے بچے بچے مسلمان کو، نوجوان کو یہ سورہ پاک یقینی طور پر زبانی یاد ہوتی ہے۔ آئیے آج اس کے معرف پر تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں۔ سورہ اخلاص اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں خالص تصور توحید کا اللہ رب العالمین نے جامع بیان فرمایا ہے۔ اس کا نام سورہ توحید بھی ذکر ہوا حدیث میں کہ یہ بیان توحید پر مشتمل ہے۔ اسلامی شریعت میں اللہ رب العالمین کو اس کی ذات میں، اس کی تمام صفات میں اور عبادت میں ایک جاننا ماننا، یہ عقیدہ توحید کہلاتا ہے کہ وہ اپنی ذات میں یکتا ہے، تنہا ہے، اپنی تمام صفات میں بے مثل اور بے مثال ہے، اور تیسرا کہ اس عالم رنگ و بو میں عبادت صرف اسی ذات احد و صمد کی ہو سکتی ہے، کوئی اور وجود اس لائق نہیں ہے کہ اس کے حضور جبین نیاز خم کی جائے، اس کی پرارتھنا یا پوجا کی جائے۔ عبادت صرف اللہ رب العالمین۔ تو یہ 3 پہلو ہیں توحید کے، اللہ اپنی ذات میں، اپنی تمام صفات میں، اور معبود ہونے میں یکتا و تنہا ہے، کوئی دوسرا اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ اس سورہ پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے خالص تصور توحید کو بیان کیا، اس لیے اس کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں۔ اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ان کی مختصر سی تفسیر ہے تفسیر عزیزی، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اس مختصر سی صورت میں اللہ رب العالمین نے شرک کی جتنی صورتیں اور قسمیں ہو سکتی تھیں ان کا رد کر کے خالص تصور توحید کو بیان کیا۔ وہ لکھتے ہیں فارسی میں ان کی تفسیر کے بعض علماء گفتہ اند کہ ولے گاہے شرک در عدد می باشد، کہ کبھی شرک جو ہے وہ تعداد میں ہوتا ہے، کبھی شرک تعداد میں ہوتا ہے۔ وآرا باللفظ احد نفی فرمود، اللہ احد کہہ کر اس کی نفی کر۔ مذہب زرتشت میں 2 خدا ہیں، آپ کو معلوم ہے، خدائے یزداں، خدائے ہرمن، نیکی کا خدا، بدی کا خدا۔ اور اسی طرح سے جو ہندوؤں کا مذہب ہے اس میں 2 کروڑ دیوتا ہیں، 1 کروڑ دیوتا، 1 کروڑ اوتار ہیں، اور اوتار کو بھی وہ دیوتا ہی کہتے ہیں کہ جس انسان میں دیوتا حلول کر جائے وہ ویسے ہی کام کرتا ہے جیسے دیوتا کرتا ہے۔ 2 کروڑ تعداد ہندو، 2 کروڑ معبودان باطلہ کو پوجنے والے۔ اسی طرح یہ جو جاپانیوں کے مذاہب ہیں، شینٹوئزم، ماؤزم، ٹاؤزم، اس میں یہ تعداد بہت آگے چلی جاتی۔ سو رب العالمین نے اعلان کروایا، قل هو اللہ احد، اے محبوب اپنی زبان نبوت سے اعلان فرماؤ۔ اور تاجدار بریلی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی فکر کی نزہت پہ قربان جائیں۔ کل کا کیا خلاصہ بیان کیا، فرماتے ہیں کہ کل کہہ کے اپنی بات بھی رب نے، کل کہہ کے اپنی بات بھی رب نے تجھ سے سنی، کتنی ہے گفتگو تیری اللہ کو پسند۔ کل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، کہ بات اپنی توحید کی کرنی تھی لیکن پسند یہ کیا کہ محبوب تو اپنی زبان نبوت سے اعلان کرو۔ قل، آپ فرما دیجیے اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے صوفیاء وہ کہتے ہیں ہم خدا کو اس لیے خدا مانتے ہیں کہ حضور نے کہا ہے کہ وہ احد ہے، حضور نے اعلان کیا ہے اللہ احد۔ تو اللہ ایک ہے، واحد ہے، لا شریک ہے، دوسرا کوئی اس کے ساتھ شریک اس کی ذات میں نہیں ہے۔ اور احد کا کلمہ استعمال کیا جس کا تثنیہ نہیں ہوتا، یکتا، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ پھر فرماتے کہ گاہے شرک در مقام و منصب می باشد،
کبھی شرک مقام اور منصب میں ہوتا ہے کہ جیسا سٹیٹس اللہ کا ہے ویسا کسی اور کا بھی ہو، تو فرمایا اللہ الصمد، اللہ الصمد ہے، اس مقام اور منصب کی جو شراکت تھی اس کو بھی رد کر دیا۔ اب صمد کا کیا معنی ہے؟ اللہ الصمد، ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ بے نیاز ہے۔ بولو کیا ہے؟ اللہ بے نیاز ہے۔ میں نے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھا اس کا کیا مفہوم آپ کے ذہن میں آتا ہے، تو بسا اوقات وہ صحیح معنوں میں سمجھ نہیں رہے ہوتے۔ توجہ سے اس کو سمجھ لیں، صمد کہتے ہیں اس ذات کو کہ کائنات کی ہر شے اس کی محتاج ہو، وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ صمد کس کو کہتے ہیں؟ وہ ذات کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا محتاج ہے، اس کو کسی کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ جب ذرے ذرے کی بات کر دی تو ساری کائنات آ گئی۔ صمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، یا سب کو اس کی حاجت ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں۔ کائنات کے ہر وجود کو اپنے وجود کے لیے اللہ رب العالمین کی حاجت ہے، وہ اس کی بارگاہ کا منگتا ہے، بھکاری ہے، لیکن رب کو کائنات میں کسی شے کی کوئی ضرورت اور کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہ ہے صمد کا معنی، اور پورا اس لفظ پر صمد پر پوری کتاب ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اس لفظ صمد سے اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت کو اس شاندار انداز میں، اتنے بلیغ انداز میں بیان کر دیا کہ اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے ہیں فرض کر لیں کہ دو خدا ہوں، فرض کر لیتے ہیں دو خدا، تو تین صورتیں ہوں گی۔ ایک صورت یہ ہوگی کہ دونوں صمد ہوں، دوسری صورت یہ ہوگی کہ ایک صمد ہو ایک صمد نہ ہو، اور تیسری صورت کیا ہوگی؟ دونوں ہی صمد نہ ہو۔ چوتھی تو کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ تو وہ کہتے ہیں اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ دو خدا دونوں صمد ہوں، تو اس کا معنی کیا ہے کہ اے کو بی کی ضرورت نہیں ہے، بی کو اے کی ضرورت نہیں ہے، اے کے لیے بی فضول ہے، بی کے لیے اے فضول ہے۔ تو یہ فضول ہونا جی یہ اللہ کی شان نہیں ہو سکتی ہے جی۔ اللہ کا تعارف یہ ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب کو اس کی ضرورت ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دو صمد ہوں تو دونوں ہی فارغ ہو گئے، منصب سے ہٹ گئے۔ پھر دونوں ہی صمد نہ ہوں تو پھر دونوں ہی خدا نہ رہے، اور یہ ممکن نہیں ہے۔ ریشنلی اس کائنات کا کوئی بنانے والا نہ ہو، اس کائنات کو کوئی تخلیق کرنے والا نہ ہو، یہ بات ریشنلی غلط ہے۔ جتنے فلاسفہ ہیں، سائنٹسٹ ہیں، جتنے ریشنلسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب تک کسی ایسی ہستی کے وجود کو فرد نہ کیا جائے جس نے اپنے کمال علم سے، کمال قدرت سے اور کمال حکمت سے اس کائنات کو بنایا ہے، اس وقت تک کائنات کی توجیہ نہیں ہو سکتی۔ یعنی یہ کہنا کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی نہیں ہے، یہ ایسی بات ہے کوئی بچہ کہے میں تو ہوں، میرا باپ کوئی نہیں ہے، میری ماں کوئی نہیں۔ وہ کہتے ہیں اتنی irrational اپروچ ہے۔ تو جب کائنات ہے تو پھر کوئی ایسی ذات بھی ہے جس نے اپنے کمال علم سے، اپنی قدرت کاملہ سے اور اپنی حکمت بالغہ سے اس سارے کے سارے نظام کائنات کو تخلیق کیا۔ تو اللہ الصمد کا معنی سمجھ آیا؟ اللہ بے نیاز ہے۔ معنی کیا ہے؟ ساری کائنات اس کے دروازے کی محتاج ہے، ساری کائنات کو اس کی ضرورت ہے، اس کو کسی کی پرواہ اور ضرورت نہیں ہے۔ پھر فرماتے تیسری شرک کی قسم جو ہے وہ کیا تھی کہ یہودیوں نے عزیر کو خدا کا بیٹا بنا دیا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا جی۔ مشرکین عرب جی وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، یہ تصورات پائے جاتے تھے۔ تو کہا اس سورہ پاک کے اندر اللہ کریم نے یہ فرما کے لام یلد ولم یولد، اس کی بھی نفی کر دی
کہ نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا. یہ توالد و تناسل کے سلسلوں سے وہ ذات بہت بلند ہے، عرفہ ہے، بالا ہے، والا ہے. یہ اس کی شان کے لائق نہیں ہے. اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کی کوئی بیٹی نہیں ہے. وہ لم یلد ولم یولد. پھر وہ فرماتے ہیں ایک صورت شرک کی یہ بھی ہے کہ جیسا کام اللہ کر سکتا ہے ویسا کوئی دوسرا بھی کر سکے. یہ بھی ایک شراکت کی قسم تھی. تو فرمایا لم یک اللہ کفوا احد، اللہ رب العالمین کا کوئی ہمسر نہیں ہے. جو کام وہ کر سکتا ہے کوئی دوسرا قادر مطلق علی کل شیء قدیر. اس عالم رنگ و بو میں اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے. تو اس آخری جملے میں شرک کی اس صورت کو بھی رد کر دیا. اس لیے اس کو سورہ توحید کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ پھر وہ کہتے ہیں اس کو سورہ مانیہ بھی کہتے ہیں. یہ 4 آیتوں پر مشتمل جو سورت ہے یہ اپنے قاری کو، اپنے پڑھنے والے کو جہنم سے نجات عطا کر. جہنم سے یہاں اوپر قرآن مجید کی تفسیر موجود ہے ضیاء القرآن، اس کی آخری جلد میں حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری علیہ رحمہ و رضوان نے وہ ساری حدیثیں اس کی تفسیر میں اکٹھی کر دی. اس سورہ پاک کی تفسیر میں ساری حدیث کو وہ یکجا لائے ہیں. ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ حضور جلوہ آ رہا ہے، مسجد نبوی کے سین میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری تشریف لا رہے ہیں کہ اچانک جبریل حاضر بارگاہ رسالت مآب ہوئے اور حضور سرکار دو عالم علیہ السلام کو یہ فرمایا حضور ابو ذر غفاری آ رہے ہیں. ابو ذر غفاری آ رہے ہیں، میرا ان کو سلام کہنا، میرا ان کو سلام کہنا. تو رسالت مآب علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا آپ ابو ذر غفاری کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ ابو ذر غفاری کو کیسے جانتے ہیں، کیسے پہچانتے ہیں؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، وہ زمین سے زیادہ فرشتوں میں زیادہ مقبول اور مشہور ہیں. فرشتوں میں زیادہ مقبول اور مشہور ہیں. سارے فرشتے ابو ذر غفاری کو جانتے ہیں اور بہت پیار کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں. تو سرکار رسالت مآب علیہ السلام نے پوچھا، یہ کچھ باتیں میں ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ ریکال ہو جائے میموری اور ہمیں آسانی ہو جائے اس پر عمل کرنے میں. تو پوچھا جبریل سے کیوں فرشتے ان میں مشہور ہیں، کس وجہ سے، کیا خوبی ہے ان میں؟ تو حضرت جبریل نے بتایا ابو ذر غفاری میں 2 خوبیاں ہیں. کتنی خوبیاں ہیں؟ 2 خوبیاں ہیں. ایک تو وہ اپنے دل میں اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں. اپنے دل میں اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں. یہ تواضع کی طرف اشارہ ہے، خاکساری کی طرف اشارہ ہے، یہ عاجزی انکساری کی طرف اشارہ ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھتا ہے اللہ اور اس کے فرشتوں کی نظر میں اس کا مرتبہ بہت بڑا ہوتا ہے. اور جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے انسان بھی اس کو لعنت بھیجتے ہیں، پتہ نہیں کیا اپنے آپ کو سمجھتا ہے. اور ظاہر ہے اللہ کے مکرم فرشتے تو پھر کیسے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ المتکبر یہ اللہ کی شان ہے، کبریائی اور بڑائی صرف اللہ کی صفت ہے. اگر کسی بندے کے دل میں ذرہ بھر بھی تکبر ہوگا کہ جیسا میں ہوں دوسرا کوئی نہیں ہے، حدیث میں آتا اس کو جنت کی خوشبو تک نہیں آئے گی. اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے والے وہ سوچیں کہ یہ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ جہنم میں جانے کا باعث. تکبر عزازیر را خار کر، زندان لعنت گرفتار کر. ابلیس نے یہی کہا تھا نا کہ انسان کو سجدہ کیوں کروں، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. تو کہا حضرت ابو ذر غفاری فرشتوں میں اس لیے مقبول اور مشہور ہیں کہ وہ اپنے آپ کو دل میں بہت چھوٹا سمجھتے ہیں. اور بندے کی اوقات ہی کیا ہے، بندے کی کس بات پہ اتراتا ہے، کس بات پہ نخرہ دکھاتا ہے. پانی کے ایک بلبلے کی بھی حیثیت نہیں ہے. تو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا
یہ اہل ایمان کی نشانی اور پہچان ہے۔ سورہ فرقان میں کیا کہا؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی اور انکساری سے چلتے ہیں، اکڑ کے نہیں چلتے، سر جھکا کے چلتے ہیں۔ یہ اللہ کے بندوں کی شان ہے۔ سو کہا پہلا وصف جس کی وجہ سے ابو ذر غفاری فرشتوں میں مشہور ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بہت دل میں چھوٹا سمجھتے ہیں۔ میں جب کوئی تحریر لکھتا ہوں تو میں لکھتا ہوں ناچیز فقیر، تو کئی میرے دوست کہتے ہیں آپ پروفیسر ہیں، بڑے آدمی ہیں، یہ لفظ نہ لکھا کریں۔ میں کہا یہ تمہاری بات ہے، ہمارا احساس یہ ہے کہ ہم کوئی شے نہیں ہے۔ جی اللہ رب العالمین یہ عاجزی اور انکساری پسند کرتا ہے، تو انکساری کو اختیار کرو، جی تکبر کو چھوڑ دو، کہا یہ وصف ہے۔ اور دوسرا فرمایا سورہ اخلاص بڑی کثرت سے پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص بڑی کثرت سے ابو ذر غفاری پڑھتے ہیں۔ سورہ اخلاص کی مسلسل اور پہم تلاوت میں لگے رہتے ہیں۔ اس وصف کی وجہ سے اللہ کے فرشتے ان کو پسند کرتے ہیں۔ تو جو چاہتا ہے وہ فرشتوں میں مقبول مشہور ہو جائے، پھر اس کو فضول قسم کے سوشل میڈیا کے پروگرام اور ویلاگ دیکھنے کی بجائے اپنی توجہ سورہ اخلاص کی تلاوت پر کرنی چاہیے، کہ ان ویلاگ سننے سنانے تبصرہ کرنے سے شہرت نہیں ملتی ہے، فرشتوں میں اللہ کے کلام کی تلاوت سے مقام ملتا ہے۔ تو کہا سورہ اخلاص کثرت سے پڑھتے۔ پھر ایک حدیث لکھی پیر صاحب نے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں فرمایا ممبر کے قریب جمع ہو جاؤ، اوشدوا عند ممبری ساقرأ علیکم ثلث القرآن، اے میرے صحابہ ممبر کے پاس جمع ہو جاؤ، میں تمہیں تہائی قرآن سنانے جا رہا ہوں۔ تہائی قرآن کا کیا مطلب ہے؟ 10 سپارے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حضور کی خدمت میں ممبر کے قریب آ گئے، اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی اور اپنے حجرہ نبوی میں تشریف لے گئے۔ تو صحابہ نے آپس میں چیب گوئیاں کی کہ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا ساقرأ علیکم ثلث القرآن، تمہیں تہائی قرآن سناؤں گا۔ ہم تو سمجھے آج حضور 10 سپارے سنائیں گے، ایک سورت سنا کے چلے گئے۔ حضور ان کی یہ گفتگو سن کے واپس تشریف لایا، کیا فرمایا؟ میں نے یہی کہا تھا نا تمہیں ثلث القرآن سناؤں گا، یاد رکھو یہ اکیلی سورت 10 سپاروں کے ثواب کے برابر ہے۔ یہ اکیلی سورت تلاوت میں 10 سپاروں کے برابر ہے۔ جی معنی کیا ہے کہ ایک دفعہ یہ سورت پڑھیں تو 10 سپارے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، وہ 3 دفعہ پڑھ لے تو پھر اللہ پھر پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے۔ اسی جگہ پر انہوں نے یہ حدیث حضرت ابو سعید خدری سے روایت بیان کی انہوں نے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کیا تم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ تہائی قرآن پڑھ کے سو جائے؟ لوگوں کیا تم سے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ تہائی قرآن پڑھ کے سو جایا کرو؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ دن میں جہاد ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، بیوی بچوں کے معاملات ہیں، 10 سپارے پڑھ کے سونا یہ ہر شخص کے بس میں کہاں ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ سورہ اخلاص پڑھ کے سو جایا کرو، یہ 10 سپاروں کے برابر۔ سورہ اخلاص اس لیے میں کہتا ہوں جب نیند آنے لگے تو یہ معمول بھی ہے سرکار رسالت مآب علیہ السلام کا، اور جو حدیث ہے اس کا خلاصہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ کتنی دیر لگے گی 4 آیتیں پڑھنے میں؟ 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا جی، 3-4 سیکنڈ لگتے ہیں۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو سونے سے پہلے، جی 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو گویا پورا قرآن پڑھ دیا آپ نے جی۔ تو کہا کیا یہ نہیں ہو سکتا سورہ اخلاص پڑھ کے سو جایا کرو کہ یہ اجر اور ثواب میں تہائی قرآن کے برابر ہے؟ اور اسی تفسیر کے آخر میں حضرت صاحب نے یہ حدیث بیان کی، حضرت سعدی انصاری صحابی وہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا
یا رسول اللہ یا حبیب اللہ گھر میں بڑی تنگ دستی رہتی ہے، مالی پریشانی رہتی ہے، کوئی عمل بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں۔ توجہ ہے، ایک وظیفہ وہ ہے جو کوئی پیر بتاتا ہے، ایک وظیفہ وہ ہے جو کوئی مرشد بتاتا ہے، اور ایک وظیفہ وہ ہے جو اللہ کے محبوب بتا رہے ہیں۔ ایک وظیفہ وہ ہے جی، حالانکہ مرشد کی بات پر بھی یقین کرنا چاہیے کہ وہ بھی صاحب اجازت ہوتے ہیں، ان کو بھی اپنے ارباب طریقت سے باقاعدہ انہوں نے بڑی لمبی ریاضتیں کر کے صورتوں اور آیتوں پر محنت کر کے انہوں نے اس کے خواص جو ہیں اپنے تجربات کی روشنی میں بیان کی ہیں۔ اور ایک بزرگ لکھتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر دن میں 111 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، اول آخر 11 دفعہ درود شریف، تو زندگی میں کبھی اس کو مالی پریشانی نہیں آئے گی، زندگی میں کبھی یہ معمول بنا لیں، یہ پریشانی نہیں ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مال کی تنگی رہتی ہے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو حضور نے اس صحابی سے فرمایا کہ جب گھر میں جاؤ تو اہل خانہ کو سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بلند آواز سے کہنا چاہیے۔ پیر صاحب اندر آ جائیں، دھوپ میں نہ بیٹھیں، ادھر سامنے آ جائیں، زیارت کروائیں۔ تو کہا یہ پیروں کی بات بھی ہم ساتھ ساتھ کرتے رہتے ہیں، تو کہا کہ گھر میں جاؤ تو کیا کہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ گھر والوں کو سلام کرو۔ آج کل عام طور پہ جی یہ بھی بڑی غلطی ہے، السلام علیکم جی یا السلام وعلیکم، اس طرح کر کے السلام علیکم اس کا یہ دعا ہے، یہ حضور سے کلمات مسنون ہے۔ اسلام علیکم نہیں، اسلام تو دین ہے، السلام سلامتی کی دعا ہے۔ تو کہا گھر والوں کو کیا کیا کرو، سلام کیا کرو، اور چپکے سے دل میں سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور اگر گھر میں کوئی نہیں ہے، آپ خود دروازہ کھول رہے ہیں، تو کہا پھر مجھ پر درود پڑھ لیا کرو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، اور پھر سورہ اخلاص پڑھ لیا۔ پھر سورہ اخلاص، گھر میں کوئی نہیں، دروازہ آپ کھول رہے ہیں تو کیا کریں، حضور پر درود پڑھیں۔ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے 25 جلدوں میں بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، وہ کہتے ہیں حضور نے یہ کیوں فرمایا کہ جب گھر میں کوئی نہ ہو تو مجھ پہ درود پڑھ لیا کرو؟ تو وہ کہتے ہیں یہ اس لیے فرمایا کہ لِأَنَّ رُوحُهُ علیہ السلام حاضر فی بیوت اہل الاسلام، کہ مومن کا گھر خالی نہیں ہوتا، حضور کی روح پاک مومن کے گھر میں جلوہ آرا ہوتی ہے۔ حضور روحانی طور پر ہر مومن کے گھر میں موجود ہوتے ہیں۔ میں سائنس کالج میں اپنے پروفیسروں کے ساتھ دھوپ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک پروفیسر کہتا ہے ایک ہستی، اس کو آپ ہر جگہ حاضر ناظر جانتے ہیں، ہاؤ اٹ از پاسبل، ممکن کیسے ہے؟ میں کہا سورج چمک رہا، آسمان کو چمک رہا، دھوپ آ رہی ہے۔ میں کہ ایک سورج ہے، اس وقت کروڑوں انسان جہاں جہاں سورج چمک رہا ہے، وہ آنکھ اٹھائیں گے تو سورج کو سر پہ دیکھیں گے، وہ اس کی گرمی محسوس کریں گے، کیوں؟ تو سائنس کا پروفیسر تھا، کہتے دس از دا ایڈوانٹیج آف ہائٹ۔ پروفیسر وہ 9,40,000 میل کی بلندی پہ ہے، بلندی پر ہونے کی وجہ سے اس کو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے، ہر کہیں نظر آتا ہے۔ میں کہ بس محبت سے یہ سمجھ لیں کہ نبوت کا معنی ہی بلندی کا ہے، اور نبی کہتے ہی بلند مرتبہ کو ہیں۔ تو اگر زمین کی جس کائنات کا سورج 9 کروڑ کی دوری پر لاکھوں انسانوں کے سروں پہ کھڑا ہے، تو جو آسمان نبوت کا سراج منیر ہے، وہ اگر اپنی نبوت اور رسالت کی شان کے ساتھ ہر گھر میں جلوہ آ رہا ہے تو تمہیں کس بات کی پریشانی ہے؟ تو کہا اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو کیا کرو، یہ کہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، مجھ پہ درود پڑھ لیا کرو، اور پھر سورہ اخلاص۔ کہتے ہیں 40 دنوں میں یہ عمل کیا انہوں نے، تو پھر بارگاہ رسالت میں آیا اور کہا اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اللہ نے مجھے مالا مال کر دیا۔ میں نہ صرف یہ کہ خود مالی تنگی سے نکل گیا، بلکہ میں ارد گرد رہنے والے پڑوسیوں کی مدد کرنے کے بھی قابل ہو گیا۔ سو اگر اللہ رب العالمین کی بے حساب رحمتیں چاہیے تو سورہ اخلاص کو
اپنی یا سانسوں کا وظیفہ بنائیں اور اس موجودہ صورتحال میں جس سے پاکستان کی قوم گزر رہی ہے یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ ہم حالت جنگ میں ہیں، ہم حالت جنگ میں ہیں، اور حالت جنگ میں قومیں جو ہیں وہ اپنے مورال کو بہت ہائی رکھتی ہیں، وہ صبر کا دامن نہیں چھوڑتی ہیں، وہ پوری قوت اور طاقت کے ساتھ دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ یہ جتنے بھاگے ہوئے یوٹیوبر ہیں ملک سے، یہ جس قسم کا گمراہ کن پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ان کے چینلوں کو آن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پاک فوج کا مجاہد جو ٹینک پہ کھڑا دشمن کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہوا ہے اس کا ساتھ دیں۔ وہ پاک فوج جو سرحدوں پر تمہاری حفاظت کے لیے اپنی جان پھیلی پہ لے کے کھڑی ہے اس کا ساتھ دیں۔ یہ غیرت کا تقاضا ہے، یہ حب وطن کا تقاضا ہے۔ اور حضور نے فرمایا حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، وطن کی محبت ایمان کا۔ اور یہ جو ڈرون کیسے آ گئے جی؟ یہ 6-7 فٹ کے یہ ڈرون ہے، یہ اسرائیلی ٹیکنالوجی ہے جو پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے انڈیا کو اسرائیل نے دی ہے جی۔ اور غزہ کے 54,000 انسانوں کی قربانیاں دینے والے وہ فلسطین کے مجاہدین بچے ان ڈرون کو جوتوں سے مار گراتے ہیں، پتھروں سے مار گراتے ہیں، کبھی خوف زدہ نہیں ہوتے۔ تو پاکستانی قوم کو بھی یہ رادار میں چونکہ آتے نہیں، سائز میں بہت چھوٹے تھے، اگر یہ کسی بستی میں آ جائیں اول تو خود ہی گر جائیں گے، ان کی بیٹری ختم ہو جائے، نہیں گریں گے مارو جوتا اٹھا کے جی، یہ گر جائیں گے۔ اس سے گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستانی قوم اور پاکستان کی پاک فوج کی قیادت ایک حافظ قرآن کے ہاتھ میں ہے، ایک غیرت مند سپہ سالار کے ہاتھ میں ہے، ایک بڑے سمجھدار انسان کے ہاتھ میں ہے۔ ہم انڈیا کو اس کی شرارتوں کا جواب دیں گے، پر ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے۔ تم جتنی شرارتیں اور یہ ساری کی ساری ڈرون جو 300-400 تمہارے پاس ہیں سارے بھی لاہور بھیج دیں، لاہور یہ پریشان نہیں ہوں گے۔ ہم پوری قوت ایمانی کے ساتھ اس دشمن مکار کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہوں گے اور مقابلہ کریں گے۔ تمہارے ان ڈرون کے مقابلے میں جب ہمارا غوری آئے گا، ابدالی چلے گا، تمہیں سمجھ آ جائے گا۔ ہم پوری کی پوری پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی فوج کو سمجھتے ہیں کہ وہ صورتحال کا پوری دانش مندی کے ساتھ جنگ جذبات سے نہیں تدبر سے لڑی جاتی۔ پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ 1000 سال کی مسلمانوں کی تاریخ گواہ ہے، ہندو قوم کبھی میدان جنگ میں مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکی ہے۔ 1000 سال تک ان ہندوؤں پر مسلمانوں نے حکومت کی ہے۔ یہ بیچتے کیا ہیں؟ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، کوئی سخت لفظ نہیں کہنا چاہتا، اس بزدل قوم کو، اس پاپڑ کھانے والی قوم کو جی، یہ آج زوم ہے کہ شاید ہم پاکستانیوں سے لڑ سکیں گے، لڑ نہیں سکتا۔ کوئی گلے میں میزائل لٹکا کے کوئی بندہ جی مجاہد نہیں بن، اس میزائل کو فائر کرنے کا بھی حوصلہ ہونا چاہیے، اس کی ٹیکنیک بھی ہونی چاہیے۔ رافیل جہاز خرید کے سمجھتے ہو برتری حاصل، ان جہازوں کو کوئی چلانے والا بھی ہونا چاہیے نا۔ دنیا مانتی ہے کہ پاکستان کی ایئر فورس کی جو پائلٹوں کی صف ہے وہ بڑی بہادر ہے، بڑی سکلڈ ہے۔ چند منٹوں میں تمہارے 3 رافیل جی، تمہاری راہ بھی فیل ہو گئی، رافیل بھی فیل ہوگا، اور انشاءاللہ مستقبل فتح پاکستان کو ہوگی۔ غالب 25 کروڑ مسلمانان پاکستان رہیں گے، ان کو بڑی عبرتناک شکست ہوگی، اور انشاءاللہ زمانہ دیکھے گا جی کہ ان کا وجود جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹانے کی صلاحیت پاکستان رکھتا ہے، اور ہم اپنے پورے اعصاب پر کنٹرول رکھے ہوئے ہیں، مناسب وقت پر خود فیصلہ کریں گے مودی کو کہاں سزا دینی ہے۔ پوری قوم سے میری التماس ہے کہ پوری ایمانی قوت کے ساتھ، پورے ایمانی جذبے کے ساتھ ایک قوم بن کے پارٹی بازی کے چکر چھوڑ دیں، فلانی پارٹی فلانی پارٹی۔ اس وقت ملک کا اور قوم کا دفاع یہ اولین ٹارگٹ ہے پاکستان کے لیے۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں ممبر پہ بیٹھے ہوئے جتنے ہمارے سیاسی لیڈر ہیں، ایسے کروڑوں لیڈر پاکستان پر قربان، ان کی کیا اوقات ہے؟ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، پاک فوج کے ساتھ ہیں، اور وقت آنے پر جی
اس قوم کا بچہ بچہ اپنا سب کچھ جو ہے پاک فوج کے لیے حاضر کر دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔